بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورہ توبہ آیت نمبر 128 ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، البتہ تحقیق تمہارے پاس تمہاری نسل میں سے ایک رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑ جانا اس نبی کے لیے بڑا گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے ایمان کا حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ نبی تو مومنوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ کی اس آیت نمبر 28 کو میں نے تلاوت کیا با ترجمہ۔ اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس پر آج گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ حریص علیکم، کہ اللہ کے نبی تمہارے ایمان کے بڑے لالچی ہیں، ان کو بڑا طمع ہے کہ ساری دنیا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ اسی فکر میں آپ نے نبوت کے 23 سال گزارے، دن اور رات یہی فکر ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تعلق ایک یہودی لڑکے کے ساتھ بھی تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ غیر مسلم اور یہودی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تعلق۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم سے بھی تعلق اس نیت سے رکھنا چاہیے کہ کبھی نہ کبھی تمہاری دعوت سے وہ ہمارے قریب آ جائے، مسلمان ہو جائے۔ اور خاص کر جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، ان کے ساتھ تو کھانا کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آتا تھا، یہودی نوجوان تھا۔ آپ نے محسوس کیا کہ کچھ دنوں سے وہ آ نہیں رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کے گھر چلے گئے اس کا پتہ لینے کے لیے۔ یہ ہمارے اندر بہت سی کمی ہے کہ ہم مسجد میں آنے والا کوئی نمازی، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی طالب علم اگر 2-4 دن غائب ہو جائے تو ہم بالکل محسوس نہیں کرتے، نہ امام کو پتہ ہے نہ مقتدیوں کو پتہ ہے کہ اس کا کیا بنا ہے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے۔ کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اس کی بیمار پرسی کرنا کتنا بڑا عمل ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے تب تک وہ جنت کے باغوں میں بیٹھا ہوتا ہے۔ جنت کے باغات، پوری روئے زمین پر صرف ایک ٹکڑا ہے زمین کا جو مدینہ منورہ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے لے کر آپ کے گھر تک، آپ نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ اے میری امت کے لوگوں، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک
یہ جتنا زمین کا ٹکڑا ہے یہ عام زمین نہیں ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ صرف ایک جگہ ہے جس کو آپ نے جنت کہا ہے، اور وہ جگہ بیت اللہ شریف مکہ میں بھی نہیں ہے۔ لیکن عارضی طور پر آپ کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے چلے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے وقت کے لیے وہ بھی جنت بن جاتا۔ کتنی بڑی بات ہے، حدیث ہے یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب تک تم بیٹھے رہو گے جنت کے باغوں میں بیٹھے رہو۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ کسی بندے کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے، صبح جائے تو شام تک، اور شام کی کسی گھڑیوں میں جائے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ فرشتہ تو دعا کے لیے ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں یار ہمارے لیے دعا کرنا، تو وہ عمل نہیں کرتے جس سے فرشتوں کی دعائیں مل جائیں۔ کم از کم مجھے اور آپ پر لازم ہے کہ دن میں کسی ایک مریض کا حال تو پوچھیں۔ ہم محلے کے اندر بیمار پڑے اور کوئی نہ ملے نا تو ہسپتال سے چلے جایا کرو، وہ بھی مسلمان ہی ہے، تو کسی مریض کا کسی وارڈ میں جا کر ویسے پوچھ لو کیا حال ہے آپ کا، اس کو حوصلہ دے دو، آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ہم اصل میں دعاؤں پر توجہ نہیں کرتے، کتنی بڑی گارنٹی ہے آپ کی۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کے پاس جا کر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لے، اگر اس کی موت نہیں لکھی تو اللہ اس کو ہر صورت میں شفا عطا کر دے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، آسان سے الفاظ ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ ہم اس اللہ عظیم سے سوال کرتے ہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اور سوال یہ کرتے ہیں کہ اس بھائی کو اللہ شفا دے دے۔ 7 مرتبہ مریض کے پاس یہ پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ اللہ اس کو ہر صورت میں شفا دے دے، اگر اس کی بیماری کا موت کا وقت نہیں لکھا۔ تو ان چیزوں پر ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے۔ یہ سوشل کام ہے، یہ مسلمانوں کے کرنے والے کام ہیں۔ مسجد میں آپ کے ہمسائے میں کوئی شخص غیر حاضر ہے تو پوچھیں ابھی کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا، کیا مسئلہ بن گیا اسے۔ اتنا فکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح البخاری کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس یہودی نوجوان کے گھر چلے گئے اور اس کے سرانے کے پاس آپ تشریف فرما ہو گئے، اس کا والد بھی پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی یہودی ہے۔ چند ہی لمحات گزرے، آپ نے اس نوجوان کی کیفیت کو دیکھا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں یہ کلمے کے بغیر ماری نہ جائے۔ آپ نے فوری اس کو اسلام کی دعوت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلم یا غلام اسلم، مسلمان ہو جا۔ اور قربان جاؤں وہ یہودی کا والد بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے تورات میں پڑھا تو ہوگا نا نبی پاک کے بارے میں کہ وہ سچے نبی ہے، تو اس نوجوان نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہ دیکھنا تھا اجازت والا، آپ بتاؤ میں کیا کروں۔ تو باپ نے فوری کہا کہ بیٹا دیر نہ کر، اتی ابو القاسم، ابو القاسم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے فوری کلمہ پڑھ لے۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اللہ کی توفیق سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ادھر کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی روح پرواز کر گیا، فوت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری کوشش کی وجہ سے اس نوجوان کو آگ اور جہنم سے محفوظ کر لیا۔
تو ہم کتنے کو کوشش کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ یہ بات میرے ذہن میں رکھنا، میں قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرنے لگا ہوں۔ اگر ہم فکر نہیں کریں گے اور تبلیغ کے فریضے کو چھوڑ دیں گے تو ہماری نمازیں اور تہجدیں کسی کام کی نہیں ہیں، کسی کام کی نہیں ہے۔ بلکہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور ضرور نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو ہاتھ اٹھا اٹھا کے تم دعائیں کرو گے، میں تمہاری دعائیں قبول نہیں کروں۔ ایک عورت 5 مردوں کو جو تہجد گزار اور نمازی ہوں گے جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے گی۔ تو کبھی ہم نے بھی اپنے گھروں میں جا کے کہا بیٹا تو روز نماز نہیں پڑھتا، اٹھ کے نماز پڑھ، اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو پیار سے کہیں نا، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، ادھر پیار سے کہیں، ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں۔ اللہ والدین کی دعا تو اللہ قبول کرتا ہے کہ یا اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اللہ تو مہربانی کر دے۔ وگرنہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان یہاں رات گزارتا ہے، یہ ناک کے اوپر والے حصے میں، اور وہ 3 گرے لگاتا ہے۔ گرے لگانا تو جادوگروں کا کام ہے نا، تو اس کا مطلب ہے وہ روز جادو کرتا ہے، اور اس جادو کا حل صرف فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ گھر کے اندر کتنے بچے ہیں، کتنی بیٹیاں، کتنے بھائی، کتنی بہنیں، جن پر روزانہ شیطان جادو کرتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، مہینہ 2 مہینے، تو پھر کہتے ہیں برکت نہیں آتی۔ برکت کیسے آئے؟ تو سب سے پہلے میں اپنے آپ سے اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں، فکر کریں۔ اگر آپ نے اور ہم نے فکر چھوڑ دی تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو ہم سب سے آگے ہوں گے۔ وہ بنی اسرائیل کا وہ بندہ آپ کو ذہن میں ہوگا نا، اللہ نے کہا بستی کو الٹ دو، تو فرشتے آئے تو دیکھا ہے کہ بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے، تو فرشتوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ پھر اللہ کے پاس چلے گئے کہ اللہ سب لوگوں کو اور اس بزرگ کو بھی۔ اللہ نے فرمایا اس بزرگ کو پہلے اور باقی بستی کو اس کے اوپر الٹ دو، تو یہ اپنی نمازوں اور اب تہجد کی فکر تو کرتا رہا، اس نے قوم کی کبھی فکر نہیں کی، اس کو بھی تباہ برباد کر۔ یہ ذہن میں رکھنا، نمازیں اور تہجد اور باقی کے نیک کام بڑے عظیم ہیں، لیکن اگر دوسروں کی فکر نہ کی تو یہ صفر ہو جائے گی بالکل۔ اور آخری بات میں عرض کیے دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی امت کی فکر، دنیا کے جو لیڈر ہوتے ہیں نا، وہ MN MP بن جائے، بعد میں وزیر مسیر بن جائے، تو وہ پھر لوگوں کی باتیں کم سنتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، ٹیلی فون نہیں سنتے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امت کو نہیں بھولے، آپ کبھی، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں بھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی اور تاریخ کی عظیم ترین سیر کروائی کہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ لے گیا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک اللہ لے گیا، قریب ترین، اور وہاں اللہ نے نماز کا تحفہ دیا۔ اور نمازیں کتنی تھیں؟ اب پسند کریں گے بتانا، 50 نمازیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جب واپس آئے نا تو 7ویں آسمان پر تو تھے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے تو اپنا میسج جو دیا وہ قوم کے لیے۔ جب آپ 6 آسمان پر آئے نا تو موسیٰ علیہ السلام آپ کو ملے، تو انہوں نے پوچھا ہاں کیا اللہ سے لے کے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا 50 نمازیں۔ تو بخاری کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے مجھے بڑا تجربہ ہے اپنی قوم کا، تو آپ کی امت کے لیے یہ بڑا مشکل ہے، یہ 50 نمازیں تخفیف کروائیں۔ اچھا آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چکر لگائے، کتنے؟ یار یہاں تو کسی کی خاطر وہ بندہ 1 مرتبہ نہیں جاتا، جاؤ نا کسی کے گھر، یہ مجھے کام ہے میری سفارش کر دو، 1 بار تو چلا جائے گا،
دوبارہ جاؤ گے نا کہتے یار میں ہی تیرے لبے آپ اور بندہ لب لے. میں قربان جاؤں اس نبی پر جس نے امت کی خاطر 9 چکر لگائے. حدیث میں آتا ہے کہ 5 نمازیں کم ہوتی کی. ایک حدیث میں 10 کا بھی ذکر ہے کہ 10 10 10 10 پھر 5, اور ایک حدیث میں 5 5 5 5 5. تو اللہ نے 45 نمازیں معاف کر دی, 45, اور 45 نمازیں اب حساب لگائے 9 چکر لگے تو پھر بنتی ہیں. آپ نے 9 چکر لگائے, موسیٰ علیہ السلام بھی بالکل کھڑے ہوئے تھے رستے میں. تو آخر میں پھر پوچھا آپ نے 5 رہ گئی, تو انہوں نے کہا تیری امت نے 5 بھی نہیں پڑھنے. یہ حدیث میں لفظ ہے اور ہم نے سچ کر دکھایا. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں مجھے شرم آتی ہے, اب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو اس کا مطلب نمازیں تو ختم ہو جائیں گی, تو تحفہ ہی ختم ہو جائے گا. 5 تو اللہ معاف کرتا رہے, تو اب میں کیا جاؤں اللہ کے پاس. ایسے دیکھا تو اللہ نے فرمایا, آواز آئی ما یبدل القول لدی, اسی جڑی گل کہہ دینے ہیں نا وہ تبدیلی نہیں آندی. اے میرے سونے نبی, اپنے نبی کو اللہ نے کتنا حوصلہ دیا اور امت کو فرمایا کہ ہم نے 50 فرض کی تھی, اس میں تبدیلی نہیں ہے. اگر تیری امت 5 بھی پڑھ لے تو میں اللہ 50 نمازوں کا ثواب عطا کر دوں. اور اب بھی ہم نماز نہ پڑھیں اور لوگوں کو نماز کے لیے قائل نہ کریں تو پھر تو بدقسمتی ہے. تو میں آج کے درس کا یہی خلاصہ ہے کہ فکر, قوم کی فکر, اور وہ دین کے بارے میں. دنیا کی فکر تو چلو ہوتی رہتی ہے, دین کی فکر کریں, دین کی, اور لوگوں کو کہتے رہے لیکن زبان میٹھی ہو. میرا عمل ہے, میں کہیں سے دکان پہ کسی ریڑھی والے کے پاس جاتا ہوں, کوئی پھل لینا ہے, کوئی کیلا لینا ہے, کوئی سیب لینا ہے, ہاں بھی کیا ریٹ پوچھ کے اس کو پیسے دیے. جب اپنا سامان لے لیا تو میں کہتا ہوں السلام علیکم. وہ آگے ہاتھ بڑھاتا ہے, وعلیکم السلام. بھائی تیرا نام کی ہے؟ جی میرا نام مبشر. یار تیرا نام تو بڑا سونا ہے, نماز پڑھنا ہے؟ نہیں استاد جی نماز تو میں نہیں پڑھتا, سچی گل ہے. تو میں کہا جی موت کا فرشتہ وہ نہیں آ گیا, ابھی آ گیا ابھی, تو روح تو قبض کاٹ لینی, تو تیرا کیا بنے گا؟ کہتا جی اب پڑھوں گا انشاءاللہ پڑھوں گا. یار اتنا تو بندہ کہہ سکتا نا, میرے تیرے کہنے سے ایک بندہ بھی نمازی بن گیا, اللہ کی قسم ہم دنیا سے مر بھی جائیں گے تو مرنے کے بعد بھی اس کی نمازوں کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے. بیماروں کے لیے دعا کیجیے. میرے بڑے قریبی دوست ہیں قاری امجد میر محمدی. میر محمد میں نا ملک اصغر ہوتے تھے, فوت ہو گئے, بڑے ماشاءاللہ اہل توحید ہیں. تو میں ان کے ساتھ رہا ہوں کافی عرصہ قاری وزیر صاحب کے پاس. میرے بڑے قریبی دوست بھی ہیں, ان کے گھر سے بھی تعلق ہے میرا, اور ان کی ہمشیرہ ادھر ہمارے ہاں کلیگ ہے ہماری, عربی کی پروفیسر ہیں. وہ بیچارے نا کل اچانک وہ واش روم جانے لگے تو گر گئے, نوجوان ہیں ابھی, تو یکدم بے ہوش ہو گئے. تو ابھی وہ ہاسپٹل میں ہیں, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ اور مستمرہ نصیب کرے, بلکہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا کرے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے, سننا سنانا قبول کر لے, عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے میرے اللہ اپنے نبی کی امت پر رحم فرما دے. یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. اے میرے اللہ وہ بچے, عورتیں, بوڑھے, مظلوم, ان کے ساتھ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے, اللہ ہم سے تو دیکھا بھی نہیں جا رہا. یا اللہ تم مسلمانوں کی جو ممالک ہیں, امت مسلمہ ہے, ان کو حمیت بھی عطا کر, غیرت بھی عطا کر دے, مسلمانوں کو ایک بنا دے, نیک بنا دے. اور اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. اے اللہ اپنی رحمت فرما, ان کی غیبی مدد فرما. کافروں کو, مسلمانوں کے دشمنوں کو, اور اسرائیل کے جو ظالم ہیں ان کو نیست و نابود کر دے. اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. مسلمانوں کو بچا لے, ایمان والوں کو, اسلام والوں کو فتح و نصرت عطا کر دے. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے, جوان گھروں میں یا اسپتالوں میں
روحانی جسمانی طور پہ بیمار ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے، یا اللہ تو مہربانی کر دے، اللہ سب کو شفا عطا کر دے۔ میرے دوست قاری امجد میر محمدی، یا اللہ ان کو مکمل تندرستی عطا کر دے، صحت و عافیت عطا کر دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب کو معاف کر دے، ہمارے والدین کو بھی معاف کر دے، اللہ دنیا و آخرت کی عظمت عطا کر دے۔ اللہ سونے جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید پر قائم رکھنا، عقیدہ ختم نبوت پر قائم رکھنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا۔ یا اللہ آسانیاں پیدا کر دے، رزق حلال عطا کر دے، حرام سے بچا لے، میرے اللہ حرام سے بچا لے اور حلال کی وافر روزی عطا کر دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال کا روزگار عطا کر دے، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ ان کو مکمل کامیابی عطا کر دے۔ دنیا و آخرت کے لیے ان بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔